اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ دل کے احمق کے سوا کون ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور ضرور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص والوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کیجئے جب ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا میری اطاعت میں گردن جھکاؤ، انہوں نے عرض کی میں نے گردن جھکائی تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین یعنی اسلام کی وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تمہیں اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے ہم عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، ایک معبود، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے جو پہلے گزر گئی، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، یعنی وہ اپنے اعمال کا صلہ پائیں گے اور تم اپنے اعمال کا، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہود و نصارہ مسلمانوں سے بولے تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف اترا اور ان صحیفوں پر جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے گئے، اور ہم ایمان لائے ان کتابوں پر
جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئیں اور اس پر بھی جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا، ہم ایمان لانے میں ان تمام انبیاء میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں تب تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ صرف ضد میں پڑے ہیں، تو اے حبیب ان قریب ان سے حفاظت کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ مسلمانوں کہہ دو ہم اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور اللہ کے دین کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ فرمائیے اے یہودیوں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ فرمائیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ وَيُقَالُ التَّقْوَى أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ۔ یہ بھی کہا گیا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تیرے مولا نے جہاں کھڑے ہونے سے اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو وہ کام نہ کر، وہاں تو کھڑا نہ ہو۔ وَيُقَالُ الْمُتَّقِي مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ الْمُصْطَفَى وَنَبَذَ الدُّنْيَا وَرَاءَ الْقَفَا۔ یہ بھی کہا گیا کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے اور دنیا کی محبت کو پھینک دیتا ہے۔ وَكَلَّفَ نَفْسَهُ الْإِخْلَاصَ وَالْوَفَاءَ۔ وہ اپنے نفس کو اخلاص اور وفاداری کا عادی بناتا ہے۔ وَاجْتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَاءَ۔ متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو حرام سے اور بے وفائی سے دور کیا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَّقِي فَضِيلَةٌ إِلَّا مَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ کفاہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہدی للمتقین تقوی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے،
یعنی اگر اور فضیلتیں نہ بھی ہوتی تو اللہ کا یہ فرمان ہی کافی تھا ہدی للمتقین، لأنه تعالی بین ان القرآن ہدی للناس فی قوله شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ہدی للناس ثم قال ها هنا فی القرآن فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ فرمایا فی ہدی للمتقین، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُتَّقِينَ هُمْ كُلُّ النَّاسِ فَمَنْ لَا يَكُونُ متقین کأنہ لیس بإنسان۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ متقی ہی انسان ہے، اور جو متقی نہیں وہ گویا کہ انسان بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 16 28ویں پارے میں اس کی تشریح موجود ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے، یعنی پوری طاقت اس بات پر لگا دینا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جسے تقوی حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 9ویں پارے میں ارشاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، ایسی طاقت دے گا کہ وہ تمہیں باطل پر غالب کر دے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بات ہماری تقوی کے موضوع پر چل رہی ہے۔ یہ تقوی ایک ایسا موضوع ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو بار بار تقوی کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح کا خطبہ دیتے، حج کا خطبہ ارشاد آپ نے فرمایا، عید کا خطبہ آپ ارشاد فرماتے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، کبھی بھی وعظ فرماتے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہر درس میں، ہر وعظ میں، ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری کا آپ حکم دیتے۔ جو شخص گناہ بری زندگی گزارتا ہے وہ تقوی کی فضیلتوں سے محروم ہے۔